الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز سامعین واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر بات چل رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد، نبوت ملنے کے بعد لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا اور ایمان قبول کرنے کی دعوت دی ان کو، کہ اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا آخری پیغمبر ہوں، اور اللہ رب العزت نے تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے فرمایا، یہ دین عطا فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ، مجھ پر ایمان لے کر آؤ اور میری بتائی ہوئی تعلیمات پر چلو، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ رب العزت تمہیں عطا فرمائیں گے. اور حقیقت میں اصل میں تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی معرفت یعنی اللہ کو پہچانو اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ محنت فرمائی، لوگوں کو یہ دعوت دی اس کے اندر، اور ساتھ ہی لوگوں کی تربیت بھی فرمائی اس کے اندر. لہٰذا آپ کی تعلیم سے، آپ کی تربیت سے، آپ کی صحبت سے آپ کی جماعت کا ہر ایک فرد وہ ہیرا بن گیا. اللہ رب العزت نے اس کو رہتی دنیا تک لوگوں کا امام بنا دیا، امت کا امام بنا دیا. اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا، ان کے ایمان کی، ان کے اعمال کی، ان کی قربانیوں کی مثالیں بیان کی گئیں، اور ان کی اس مشقت و تکلیف کو بھی بیان کیا جو انہوں نے دین کی خاطر اٹھائی، اور کیسی قربانیاں دی انہوں نے دین کی خاطر، جس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں تھا، اور دنیا کی کسی چیز کا حاصل کرنا ان کا مقصد نہیں تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں، آپ کی خاطر، دین کی خاطر یہ مسائل اور تکلیفیں برداشت. تو بہرحال ہر ایک آدمی آپ کی صحبت میں رہ کر انتہائی قیمتی بن گیا کہ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گئے اور وہ بھی اللہ سے راضی. فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، فرمایا اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کیا. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف ان کو دعوت نہیں دی، اسلام قبول کر لینے کے بعد، دین قبول کر لینے کے بعد، ایمان لے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا نہیں، بلکہ ان کی ہر خوشی میں، ہر غم میں، ہر تکلیف میں، ہر مصیبت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ برابر شریک ہیں، اور ہر چیز میں اپنا بھی برابر کا حصہ ڈالا آپ علیہ الصلاۃ والسلام. بلکہ یہ چیز تو پہلے سے آپ کی مزاج میں تھی، نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ کے اندر یہ خوبی، یہ صفت تھی کہ آپ لوگوں کی مدد کیا کرتے، ضعیفوں اور کمزوروں کی امداد کیا کرتے تھے، یہ پہلے سے آپ کے اندر یہ تھی. لیکن اسلام کے بعد بھی آپ نے بطور انسانیت بھی ہر ایک کے ساتھ اچھا ہی سلوک کیا، لیکن خاص طور پہ مسلمانوں کو بھی، ایمان لانے والوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا نہیں چھوڑا کہ ٹھیک ہے بھائی میری بات مان لی، اب باقی جیسے چاہیں رہیں اس کے اندر.
بلکہ ان کے مسائل، ان کی تکلیف اور پریشانیوں کو دیکھ کر آپ علیہ السلام خود بھی پریشان ہو جاتے، خود بھی آپ علیہ السلام بے چین ہو جاتے، بلکہ خود بھی آپ نے یہ مسائل اور تکلیفیں دین کی خاطر برداشت کی، جو شاید میرے لیے کہنا، آپ کے لیے سننا آسان ہو، لیکن یہ مسائل و تکلیف، پریشانیاں، یہ مصیبتیں بہت زیادہ تھیں۔ اس لیے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ باقی انبیاء کے مقابلے میں جو اذیتیں، تکلیفیں، مسائل میں نے برداشت کی ہیں، جن کا سامنا میں نے کیا ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اگرچہ آپ کا عرصہ نبوت وہ دنیا کے اعتبار سے ہی کم رہا، 23 سالہ یہ دور نبوت، اور اس کے اندر ہر وقت ہی ہر ایک نئی مصیبت آپ کے سامنے رہتی۔ مکہ کے اندر جو 13 سال آپ علیہ السلام نے گزارے ہیں، اس کے اندر بھی کتنے مسائل اور تکلیفوں کا سامنا کیا، خود ذاتی طور پہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو مشرکین مکہ آپ کے مخالف ہوئے۔ سب سے بڑی چیز اس کے اندر ایک یہ تھی کہ یہی مشرکین مکہ آپ کی دعوت سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے آپ کو صادق و امین کہا کرتے، اب یہی مشرکین مکہ آپ کو ساحر و مجنون کہنے لگے کہ نعوذ باللہ آپ دیوانے ہو گئے ہیں، آپ پر سحر کا اثر ہو گیا، یا آپ خود ساحر ہیں، نعوذ باللہ آپ خود جادوگر۔ کہ پہلے وہ لوگ جو آپ کی یوں تعریف کیا کرتے تھے، اگرچہ ابھی بھی دل سے یہی مانتے تھے کہ آپ صادق ہوں گے، لیکن ان کی زبانوں پر اب یہ باتیں آ گئی اس کے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی مشرکین نے، ہر طرح سے آپ کو ستا۔ جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تو دعوت سے روکنے کے لیے پہلے آپ کو دھمکیاں دی، ڈرایا گیا آپ علیہ السلام کو کہ آپ اس سے باز آئیں، آپ کی جان کو اس کے اندر خطرہ ہے، آپ کی جان اس کے اندر جا سکتی ہے۔ حالانکہ دعوت صرف یہ تھی کہ جتنے معبود، جتنے تم نے بت یہ بنا رکھے ہیں، فرمائیں ان سب کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اور وہی تمہارے سارے مسئلوں کو حل کرے، وہی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، سارے مسائل و پریشانیاں سب چیزیں اللہ رب العزت دور کر دیں گے، تمہاری ساری حاجتوں کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے پوری کر دیں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آپ کو دھمکی دی گئی اس چیز کے لیے کہ آپ اس دعوت کو چھوڑ دیں، اس سے باز آ جائیں، اور جب اس سے بھی آپ علیہ السلام نہ رکے اس کے اندر تو پھر تکلیفیں پہنچیں۔ کس طور پہ کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے آپ کے گلے میں کپڑا ڈال دیا، اور آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس کو دبایا، اور اتنا دبایا کہ آپ کی سانسیں رکنے لگیں اور آپ کی آنکھیں باہر آنے لگی، آپ کا دم اس کے اندر گھٹنے لگا، قریب تھا کہ آپ کی جان نکل جاتی۔ ایسے مسائل و تکلیفوں کا آپ علیہ السلام نے سامنا کیا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں مکے کے اندر، اور جو ہے حرم کے اندر مسجد حرام میں آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، اور اس وقت مشرکین کی ایک جماعت وہاں بیٹھی، اور پھر یہ آپس میں مشورہ ہونے لگا کہ دیکھو فلاں محلے کے اندر آج ایک اونٹ قربان ہوا، اس کی اوجھڑی وہاں پر پڑی ہوئی ہے، کوئی ہے ایسا جو جائے اور اس کی اوجھڑی اٹھا کر لے اور لا کر آپ علیہ السلام کے اوپر ڈال۔ اور ایک مشرک گیا اور جا کر وہ اوجھڑی اونٹ کی اٹھا کے لیا، بڑا جانور ہے تو اوجھڑی بھی بڑی ہوتی ہے اس کی، وہ لے آیا۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے آپ سجدے میں گئے تو وہ اوجھڑی اٹھا کر آپ کے اوپر ڈال، اس کا وزن، اس کا بوجھ اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے اوپر سے اٹھا نہیں پائے، سجدے سے سر اٹھا نہیں پائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز دیکھ کر پریشان ہو گیا، رونے لگے کہ میں کیا کروں۔ اس موقع پر میں خود بھی بڑا بے بس ہوا کہ لوگ جو مکے میں بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنا ایمان اسلام چھپا کے رکھا ہوا، کیونکہ جس کے بارے میں مشرکین مکہ کو خبر ہو جاتی پھر اس کو بھی تکلیفیں اٹھانی پڑتی، اس کو بھی پھر ہر طرح سے ستایا جاتا۔ تو بہرحال یہ بھرے مجمع کے اندر یہ اوجھڑی آپ علیہ السلام کے اوپر لا کے ڈال،
یہ مسائل اور تکلیفیں آپ علیہ السلام نے اس کے اندر اٹھائی، اور یہ چیزیں آپ علیہ السلام نے برداشت کی ہیں اس کے اندر۔ حالانکہ آپ علیہ السلام ہر موقع پر یوں ساتھ رہے، صحابہ کرام کے ساتھ بھی اور اپنی جماعت کے ساتھ بھی، جب بھی کوئی چیز ہوتے ان کے ساتھ برابر کا حصہ لیا۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ، ایک مختصر جماعت آپ کے ساتھ تھی، اور کھانے کا وقت ہو گیا تو لوگوں نے اپنے اپنے ذمے خدمتیں لی۔ کسی نے کہا بھائی میں کھانا پکا دوں گا، کسی نے کہا میں بکرا ذبح کر دوں گا، میں کھال اتار دوں گا، میں گوشت بنا دوں گا۔ یہ مختلف خدمتیں سب نے اپنے اپنے ذمے لے لی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جنگل سے لکڑیاں میں لے آؤں۔ حالانکہ یہ بڑا مشکل کام ہے، جنگل میں جانا اور پھر وہاں سے جا کر خشک لکڑیاں جو جلدی سے آگ پکڑنے جل جائے اس کو جمع کر، اس میں ہاتھ چھلیں گے، اس میں ہاتھ کٹیں گے۔ لیکن آپ علیہ السلام گئے اور اپنے ساتھیوں کے لیے وہ لکڑیاں جمع کر کے، تو ہر ایک کے اندر یوں برابر کے حصے دار رہے آپ علیہ السلام۔ اور جب یہ ہر طرح سے تکلیف دی گئی، ایک موقع پر کیونکہ آپ کے خاندان والے آپ کے ساتھ کھڑے تھے، ابو طالب آپ کے چچا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ساتھ دے رہے تھے، ایمان تو نہیں لائے۔ ایسے آپ کے قوم کے بھی بہت سے لوگ، یعنی جو بنو ہاشم تھے وہ بھی بہت سے لوگ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، لیکن آپ کا ساتھ دے رہے تھے۔ اور مشرکین مکہ کو یہ بات ایک آنکھ نہیں بھائی کہ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے، یہ کیوں ان کا ساتھ دیتے ہیں اس کے۔ اور آخر ان لوگوں نے مشورہ کر کے جمع ہو کر یہ سوچا کہ جو بھی لوگ ابھی تک ایمان لے کر اور جو خاندان والے آپ کا ساتھ دیتے ان سے قطع تعلق کر لیا جائے، ان سے مکمل طور پر معاشرتی بائیکاٹ کر لیا جائے اس کی۔ اور یہی کہ صرف کہہ کر اس کو نہیں چھوڑا، بلکہ مشرکین مکہ نے ایک معاہدہ بنایا، اور اس معاہدے کے اندر بڑی سخت شرائط رکھی گئی، جس میں یہ چیز تھی کہ مسلمان یا پھر ان کے قبیلے کے قوم کے جو لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ باہر والوں سے کوئی چیز خرید نہیں سکتے، کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں خرید سکتے۔ اور ایسے ہی کوئی باہر سے کوئی تاجر کوئی فروخت کرنے کے لیے آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی منع کر دیا گیا، مشرکین مکہ نے یہ بھی معاہدے میں ڈالا کہ وہ ان لوگوں کو کوئی چیز بیچ نہیں سکتے۔ یہ سخت پابندیاں اور یہ معاہدہ لکھ کر باقاعدہ بیت اللہ کے اندر لگا دیا گیا اس کے، اور اس کے نتیجے میں وہاں ایک گھاٹی تھی پہاڑوں کے پاس، شہر ابی طالب جس کو کہتے ہیں، 3 سال وہاں ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، مسلمانوں نے بھی اور ایسے آپ کے قبیلے کے لوگ جو آپ کا ساتھ دینے والے تھے ان لوگوں نے بھی 3 سال وہاں پر گزارے۔ اور اس وقت میں کھانے پینے کا سامان ختم، کہ کسی تاجر سے خود کوئی سامان خرید نہیں سکتے، کوئی تاجر ان کو کوئی سامان کھانے پینے کا بیچ نہیں سکتے، یہاں تک کہ لوگوں کی اموات اس کے اندر واقع ہونے لگی، بھوک کی وجہ سے بچے رونے لگے، بلکنے لگے، ماؤں کی چھاتیوں میں اتنا دودھ نہیں کہ وہ بچوں کو پلا سکیں، وہ بھی رو رہے اور پریشان ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی تو اللہ کے حکم سے دیمک نے وہ جو معاہدہ لکھا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، اس کو کھا لیا اس نے۔ اور پھر جب کہا گیا بھائی وہ معاہدہ ختم ہو گیا، تب 3 سال کے بعد وہاں سے ہر طرح سے یوں ستایا گیا، اور یہ سارے مصائب اور تکلیفیں صرف دین کی خاطر یوں برداشت کی۔ حالانکہ آپ علیہ السلام چاہتے تو اللہ رب العزت آپ کی حفاظت کے لیے اور ہر چیز کے لیے اسی وقت سے فرشتے رہتے کہ وہ چیزیں ہوتی، آپ کو یہ تکلیف اور یہ مصائب یہ چیزیں برداشت نہیں کرنی پڑتی۔ 3 سال سوچے کیسے مکہ کے اندر اس گھاٹی کے اندر کیسے لوگوں نے گزارے، اور کیسی تنگی اور پریشانی کا وقت گزرا ہوگا اس کا۔ پھر یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی مشرکین مکہ کا اس سے دل نہیں بھرا، تو وہ لوگ گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے۔ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ، یہ آپ علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا نکاح ان سے ہوا، ام کلثوم کا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں صاحبزادیوں کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے ہوا۔ بھرے مجمع کے اندر یہ مشرکین مکہ جمع ہے مسجد حرام کے بیت اللہ میں، اور وہاں بھرے مجمع کے اندر ابو جہل نے کھڑے ہو کر ابو لہب پر زور ڈالا اس چیز کے لیے کہ اپنے بیٹوں سے کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دیں۔
اور یہی بھرے مجمع کے اندر طلاق سب کے سامنے، تاکہ نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تذلیل ہو، ان کو تکلیف ہو، جسمانی طور پر تو تکلیفیں دی، دلی طور پر بھی ان کو تکلیف ہو، صدمہ ہو، ذہنی طور پر اذیت پہنچے آپ علیہ السلام۔ اور ایسے ہی ہوا کہ ان دونوں لڑکوں نے بھرے مجمع کے اندر کھڑے ہو کر ان دونوں بیٹیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلاق دی، اور پھر یہی دونوں بیٹیاں یک کے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، پہلے ایک سے نکاح ہوا اور پھر ان کے انتقال کے بعد دوسری صاحبزادی سے بھی نکاح۔ بھرے مجمع، یہ سوچیں ایک باپ کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ اس کی بیٹی کو یوں طلاق ہو جائے۔ اس سے رشتوں کے جو مسائل ہیں، آج بھی جو چیزیں ہمارے سامنے وہ چیزیں ہیں، اور ایک تو یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز عام ہوتی جا رہی ہے، گھر بسانے کا سوچا نہیں جاتا بلکہ گھر اجاڑنے کے لیے جلدی فیصلے کرتے ہیں۔ ماں باپ بھی راضی ہو جاتے ہیں، بھئی آپس میں بیٹھ کر اگر کوئی چیزیں ہیں ایسی، کوئی ایسی آپس کی بات ہے، کوئی اختلاف ہے، کوئی جھگڑا ہے، تو آپس میں بیٹھ کر اس کو دور کر لیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ جلدی سے یہ رشتے ختم کر دیے۔ اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر دوسرے نکاح کا وہ رواج بھی نہیں، اور پھر وہ ایک تو ایسی بے نکاحی لڑکیاں اور عورتیں بچیاں اتنی بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے ابھی تک نکاح ہی نہیں ہے۔ اب اس کی جو بھی وجوہات ہو اس کے اندر یہ تو معاشرے کے اندر بہت بڑی خرابی کا باعث ہے اس میں۔ اور پھر دوسری چیز جس کی طلاق ہو جائے، جو بیوہ ہو جائے، تو ایسے ہی پھر اس کا رشتہ ہونا، اس کی شادی ہونا تو یہ اور بھی مشکل ہے، اس کی ناممکن جیسا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ بھی چیز ہوتی ہے، بہرحال خرابی مرد عورت دونوں کی ہو سکتی ہے، لیکن عورتوں کے اندر پھر اس سے متعلق عیب ڈھونڈے جاتے ہیں، عیب دیکھے جاتے ہیں اس کے، اور پھر یہ دوسری شادی بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ سوچیں بھرے مجمع کے اندر آج بھی کسی بھی باپ کے سامنے اگر یہ ہو اس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے تو پریشان ہوگا، غمزدہ ہوگا اس کے لیے کہ آگے کی اب زندگی میں کیا کرے گی، کیسے وقت گزارے گا، میں تو آج ہوں دنیا میں، کل چلا جاؤں گا، میرے بعد اس کا کیا ہوگا، کیسے گزر ہوگا اس کا۔ اور یہ چیز شاید والدین بھی بسا اوقات یہ نہیں سوچتے اس کے اندر، ٹھیک ہے بھائی ہم کر لیں گے، ہم دیکھ لیں گے، بھائی آپ کب تک دیکھیں گے، کب تک کریں گے، آخر آپ چلے جائیں گے تو بغیر شوہر کے، بغیر اولاد کے کیسے اس کی زندگی گزرے گی۔ اگر ایک لڑکی کی شادی نہیں ہوئی اور اس کا نکاح ہی نہیں ہوا تو کل ماں باپ چلے جائیں گے، سوچو اس کی زندگی کیسے گزرے گی۔ آج کل تو اپنی اولادوں کو اپنے ماں باپ کو ہی دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو اس کے بھتیجے، اس کے بھانجے کہاں آئیں گے اس کو دیکھنے۔ آج لوگ ماں باپ کو نہیں دیکھ رہے، تو اگر وہ کسی کی ممانی ہے، کسی کی پھپھی ہے، کسی کی خالہ ہے، تو ان بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کو دیکھنے کا وقت نہیں، اس بیچاری کو دیکھنے کون آئے گا اس کو۔ تو یہ چیزیں بھی اس لیے معاشرے کے اندر اس میں وہی فرمایا، جب نکاح مشکل ہو جائے گا، حضرت بنوری رحمہ اللہ ہمارے جو بانی ہیں جامعہ کے، وہ فرمایا کرتے تھے دیکھو جب نکاح مشکل ہوگا اور مہنگا ہوگا تو فرمایا زنا یہ معاشرے میں عام، اس لیے یہ برائی اور یہ خرابی یہ معاشرے کے اندر عام ہو رہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس لیے حدیث میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر بے نکاحی عورت کے جوڑ کا خاوند مل جائے، لڑکا مل جائے بے نکاحی عورت کے لیے، جوڑ کا اس کے لیے خاوند مل جائے، جو ہے لڑکا مل جائے، تو پھر اس میں دیر نہ کرو، جلدی سے اس کی شادی کرو، جلدی سے اس کا نکاح کرو۔ آج ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی تو پڑھانا ہے، ابھی اتنا پڑھانا ہے، اتنا پڑھ لے، اب اتنا پڑھنے کے بعد پھر اس معیار کا لڑکا بھی نہیں ملتا، بس اوقات وہ لڑکے ہی اس معیار کا نہیں مل رہا۔ لڑکیوں نے ہمارے اپنے خاندان میں ایسے لوگ، اب لڑکیوں نے اتنا پڑھ لیا کہ ان کے معیار کا لڑکا ہی نہیں، نہ خاندان میں نہ خاندان سے بات۔ اب لڑکیاں بیٹھی آج باپ ہے، ماں ہے، کل چلی جائے گی، کون دیکھے گا، کیسے اکیلے زندگی گزاریں گے اس معاشرے کے، کیسے گزر بسر ہوگا اس سے۔ پڑھانے سے میری کا تو منع نہیں ہے، وہی اگر جوڑ کا لڑکا مل جاتا ہے، اس کے اندر مناسب ہے، اچھا ہے، صحیح خاندان والے فیملی کے لوگ اچھے ہیں، بھائی کر دو شادی اس کی، بھائی پڑھ لے گی آگے بھی، شادی کے بعد پڑھ لے گی، اس میں کون سا حرج ہے، اس میں کون سی برائی ہے خراب۔ اور پڑھائی کا مقصد صرف کمانا تو نہیں، ہمارے تو معاشرے میں یہ بھی چیز ہو گئی، لڑکا بھی اور لڑکی، پڑھائی کا مقصد کمانا ہی رہ گیا۔
اور جو حقیقت میں انسانیت ہے، جو شعور پیدا ہونا چاہیے، وہ چیزیں اتنے تعلیم کے بعد بھی پیدا نہیں ہو رہی ہماری۔ پڑھائیں اس کے اندر، اس لیے حدیث میں فرمایا کہ اگر جوڑ کا لڑکا مل گیا اس کے نکاح کر دو، اس کی شادی کر دو۔ پڑھنے کی بھائی بعد میں اس کے اندر ان کو کہو بھائی شوق ہے پڑھنے کا، بھائی پڑھاؤ، پردے میں رہ کر ان چیزوں کے ساتھ صحیح اپنی گھریلو زندگی بھی دیکھنے کے ساتھ پڑھنے میں کیا حرج ہے، پڑھنے۔ تو بہرحال اتنے ایسے مجمع کے اندر یوں طلاق دی گئی، سوچے آپ علیہ السلام کو کتنی اذیت اور تکلیف ہوئی اس موقع کے اوپر جہاں سارے مخاطب، اور پھر یہ بھی کہ بھئی اب میری بیٹیوں سے شادی کون کرے گا، نکاح کون کرے گا؟ میرے قوم کے، میرے قبیلے کے، میرے علاقے کے، مکے کے لوگ تو میرے مخالف ہیں، میرے جانی دشمن ہیں، تو میری بیٹیوں سے نکاح کون کرے گا، شادی کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں گویا یہ برکت آئی، یہ خیر آئی، یہ اعزاز آیا ان کے ہاتھ میں کہ دونوں بیٹیاں ان کے نکاح میں گئی، ایک کے بعد ایک کر کے اس نے، اور ذوالنورین کا خطاب ملا آپ علیہ السلام کے زمانے میں کہ میں نے اپنے 2 نور عثمان کو، اور جب دوسری صاحبزادی کا